باقی رہا معاملہ جاگیر فدق کا، تو پہلے یار لوگوں سے اتنا پوچھ لیجئے حضور یہ جاگیر فدق ہے کیا؟ کہتے کھجوروں کا باغ تھا۔ کہاں پر تھا؟ خیبر کے مقام پر تھا۔ کب ملا تھا؟ کہتے اللہ کے نبی جب گئے تو یہودیوں نے بغیر لڑائی کے یہ باغ اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا۔ تو جو باغ بغیر لڑائی کے، جو مال بغیر لڑائی کے نبی کو ملے، اس کا معنی کیا ہوگا، اسے کہتے کیا ہیں؟ تو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے ایک ہے مال غنیمت، ایک ہے مال فے۔ مال فے اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو جائے، اور مال غنیمت وہ ہے جو لڑائی کے بعد حاصل ہو۔ جو مال لڑائی کے بعد حاصل ہو وہ سارے مومنین میں تقسیم ہوتا ہے، لیکن میرے بھائی جو مال بغیر لڑائی کے حاصل ہو تو اس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے مصارف بتا دیے کہ پیغمبر کے قرابت داروں کے لیے ہے، نبی پاک کے گھر کے اخراجات کے لیے ہے، یہ غریبوں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، غلاموں کے لیے ہے۔ اور اللہ کے نبی نے پوری زندگی یہ مال تقسیم کیا تو یوں کیا، اور اللہ کے نبی کے بعد جناب ابو بکر صدیق نے بھی تقسیم کیا تو یوں کیا۔ اور ابو بکر صدیق نے کہا تھا سیدہ فاطمہ زہرا سے کہ جو مال تو خرچ کر لے، میرا مال خدا کی قسم اس مال سے زیادہ پسندیدہ ہے جو مال میرے گھر والے خرچ کریں۔ لیکن رہا یہ معاملہ کہ یہ مال فدق ہے، یہ یعنی فدق کا باغ، یہ معاملہ تو کہ یہ میں تقسیم ویسے کروں گا جیسے اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے اچھا ان سے پوچھئے گا، کسی بھی صاحب سے ان کے سر پہ قرآن رکھ کر پوچھو اگر مانتے ہوں تو اس کو، کہ جناب فدق کا جو مال تھا، ابو بکر صدیق کے دور میں فدق کی آمدنی کا منشی کون تھا؟ فاروق اعظم کے دور میں فدق کی آمدنی کا حساب کتاب تقسیم کرنے والا کون تھا؟ عثمان غنی کے دور میں کون تھا؟ تو میرے بھائی یاد رکھیے گا، ابو بکر، عمر، عثمان، ان تینوں کے دور میں اس فدق کے مال کی آمدنی اخراجات کی مینٹین رکھنے والا وہ منشی کون تھا؟ اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ اور جناب علی کے دور میں کون تھا؟ اسے جناب عباس، اسے میرے بھائی جناب عباس، وہ کون؟ جناب سیدنا حسن مجتبیٰ ہیں۔ حسن مجتبیٰ کے بعد کون؟ وہ جناب زید بن حسن ہیں۔ زید بن حسن کے بعد کون؟ جناب حسین بن علی ہیں۔ حسین بن علی کے بعد کون؟ امام زین العابدین ہیں۔ امام زین العابدین کے بعد کون؟ وہ حضرت امام محمد باقر ہیں۔ اور امام باقر کا بیٹا کون؟ امام جعفر صادق۔ ان کا قول خود ہمارے پڑوسیوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ مال فدق کے بارے میں وہی فیصلہ جو نبی نے کیا وہ ابو بکر نے بھی کیا، عمر نے بھی کیا، عثمان نے بھی کیا۔ عثمان نے بھی، کتاب ان کی ہے شرح درہ نجفیہ نہج البلاغہ کی شرح واضح طور پر موجود ہے، کتابیں ان کی اپنی بیان کرتی ہیں۔ اور بھائی یاد رکھیے گا کہ بعض کہنے والے کہتے ہیں کہ وراثت تھی، تقسیم کیوں نہ ہوئی؟ بعض کہتے ہیں مال ہبہ تھا، اللہ کے نبی نے سیدہ فاطمہ کے نام کر دیا تھا۔ تو ان سے کو مل بیٹھ کے کم از کم، باقی چلو ملنگ دور ہیں، چلو اٹھوال والے بیٹھ کے فیصلہ کر لو کہ وراثت تھا یا ہبہ تھا۔ اگر وراثت تھا تو بھائی وراثت صرف اکیلی ایک بیٹی کو ملے گی یا بیویوں کو بھی ملے گی؟ جی بھائی تو یہ اعتراض تو تب ہوتا نا کہ ابو بکر صدیق نبی کی بیٹی کو نہ دیتے، اپنی بیٹی کو دے دیتے۔ عمر کی بیٹی، عمر فاروق اعظم اپنی بیٹی کو دیتے، نبی کی بیٹی کو نہ دیتے۔ انہوں نے بھائی فیصلہ یہ کر دیا کہ جو فیصلہ نبی نے کیا وہی فیصلہ ہمارا، اور جو فیصلہ ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، عثمان نے کیا۔ چوتھے نمبر پر تو جناب علی المرتضیٰ آئے۔ صفوان نامی خلیفہ گزرا اور اس کے دور میں ایک شخص آیا، اپنی میرے بھائی اپنی کمر کے ساتھ تلوار لٹکا کے اور آ کے چلانے لگا، ہم بڑے مظلوم ہیں کہ میں آل نبی کا پروانہ ملنگ دیوانہ ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق نے جناب سیدہ زہرا کا حق چھین لیا۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ فاروق اعظم نے چھین لیا۔ کہ ان کے بعد کیا ہوا؟ کہ عثمان غنی نے چھین لیا۔ کہ ان کے بعد کیا ہوا؟ جی بھائی پھر چپ۔ کہ بھائی اگر انہوں نے نہیں دیا تو جناب علی المرتضیٰ دے دیتے۔ کہتے نہیں، جناب علی المرتضیٰ کہ اہل بیت بڑے خوددار ہوتے ہیں، غیور ہوتے ہیں، جو چیز ان سے چھین لی جائے نا وہ دوبارہ اسے نہیں لیتے۔ تو حضور صرف فدق تو نہیں چھینا تھا، تیرا تو رونا آج تک یہ ہے کہ خلافت بھی چھین لی تھی۔ اگر 3 دفعہ خلافت کے چھیننے پر خلافت لی جا سکتی ہے تو فدق کا بات کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ اور ہبہ کے لیے لازم میرے بھائی یہ ہے معاملہ کہ وہ کسی کے سپرد کیا جائے، وہ اپنا قبضہ اس پہ کر لے۔ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیدہ فاطمہ نے قبضہ کر لیا تھا؟ جی بھائی چلے بھائی ایک بڑا
سودا سے سستا ہے، سستا ترین سودا ہے۔ یہ جو مسجد کے بالکل سامنے پلاٹ پڑا نا خالی، مسجد اور مدرسے کے درمیان، میں نے کسی ضرورت کے تحت اس پلاٹ کو سیل کرنا ہے، اور وہ بھی صرف 50,000 روپے میں۔ کوئی ہے خریدار؟ جی بھائی، جی بھائی۔ جب مسجد میں سارے بیٹھے نیک بنے، بہر بن کر کے پوچھیں گے ہے صحیح موڈ آپ کا بیچنے کا؟ لیکن میرے بھائی آپ قیمت سے پہلے مجھ سے اتنا پوچھیں گے مولوی صاحب کو کاغذ کو ملکیت آپ کی ہے صحیح ہے؟ جی بھائی، تو بھائی پہلے تو باغ فدق پہ ملکیت ثابت کر دو کہ اللہ کے نبی کی ملکیت میں تھا۔ اگر آج جنرل شاہد باجوہ صاحب جو ہیں، ان کی میرے بھائی اس حکومت، ان کے ٹینور کے اندر اگر کشمیر مقبوضے کا علاقہ فتح ہو جائے تو یہ ان کی ملکیت ہوگا یا اسٹیٹ کی ملکیت ہوگا؟ جی بھائی، تو فتح کا معاملہ وہ اسٹیٹ کی ملکیت تھا، میرے محبوب پیغمبر کی ذاتی ملکیت نہیں تھا۔ اور آخری بات، اور بات اپنی ختم کر رہا ہوں بھائی، اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی میں نے فیصلہ کروانا ہے لیکن کروانا یوں ہے، تو بھائی اس قانون کو مانتا ہوں گا تو فیصلہ کرواؤں گا نا بھائی۔ ایک کتاب ہے تفسیر صافی، کیا نام بھائی؟ تفسیر صافی۔ اور یہاں پر میرے بھائی سورۃ النساء کی اس آیت کے تحت یہ سارا معاملہ ہمارے پڑوسیوں کی ساری تفاسیر میں لکھا ہے۔ اور وہ کیا ہے معاملہ کہ کسی نے امام سے پوچھا، حضور ایک بات بتائیے، فلاں بندے نے میرے پیسے دینے ہیں، ایک قاضی وہ ہے جو شین ہے اور ایک قاضی وہ ہے جو سین ہے۔ ایک قاضی، ایک شین ہے، ایک سین ہے۔ اب المیہ یہ ہے کہ جو قاضی شین ہے نا، وہ پیسے لے کے فیصلہ تبدیل کر دیتا ہے، اور جو سین ہے وہ پیسے بھی نہیں لیتا، فیصلہ بھی حق والا کرتا ہے۔ اب یہ بتائیے کیا میں سین کے پاس چلا جاؤں اپنا مقدمہ لے کر؟ تو امام نے فرمایا سن، اگر وہ حاکم سین ہونا اور تو اس کی عدالت میں گیا تو تجھے مال ملے نہ ملے لیکن تیرا ایمان چلا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص ناسبی یعنی سین کی عدالت میں جائے، اسے حاکم مان لے، تو کیا ہے؟ مال سارا چلا جائے گا۔ اب اسی تفسیر، ان کی ساری تفسیر، تفسیر صافی مشہور ترین کی تفسیر ہے۔ ان سے پوچھا بھائی اب یہ بتاؤ کہ سیدہ فاطمہ جناب ابو بکر صدیق کی عدالت میں گئی تھی؟ جی بھائی، یہ سارے مانتے بھائی۔ پہلے کہا کرتے تھے 3 گھنٹے تک سیدہ کھڑی رہی، پھر ایک نے کہا 4 گھنٹے تک کھڑی رہی۔ میں نے کہا پہلے اپنی وہ اماں دکھا جس کے ہاتھ میں گھڑی تھی، وہ گھڑی دکھاتی رہی۔ چلو سیدہ فاطمہ گئی تھی تو وہاں پہ تیری اماں موجود تھی ٹائم کیپر۔ ہاں، پہلے جی 3 گھنٹے، دیکھا جی 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ تو بھائی یاد رکھیے گا، پہلی چیز دربار ہی کوئی نہ تھا، اور دوسرے جو کہتے ہیں بخاری شریف میں آیا ہے کہ سیدہ فاطمہ گئی۔ دنیا بھر کا کوئی مجتہد یہ دکھا دے کہ سیدہ فاطمہ خود گئی تھی، تو میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ آنے والے محرم میں امام باڑا اس کا ہوگا، مجلس میں پڑھوں گا۔ کہیں پر کوئی الفاظ نہیں ہے۔ اتنا سا معاملہ، سیدہ فاطمہ نے ایک شخص کو بھیجا نمائندہ بنا کے، تو جناب ابو بکر صدیق نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد یہ فرمایا کہ ہماری وراثت وہ درہم و دینار نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ علم ہے، اور انبیاء کی وراثت مالی طور پر نہیں ہوا سکتی۔ اگر کوئی کہے لیکن بخاری والے نے جھوٹ بولا، تو حضور کتاب تیری ہے الکافی ہے، جس کی پیشانی پر لکھا ہے ھذا کافی لشیعتنا۔ 12ویں امام نے کہا یہ کتاب تصدیق شدہ ہے۔ اگر وہ 12واں بھی وہی بات کہے جو امام بخاری نے کہی ہے، پھر تجھے مان جانا چاہیے، ٹرٹر نہیں کرنی چاہیے۔ جی بھائی، سیدہ فاطمہ تشریف وہاں پر نہیں لے کر گئی۔ آخری بات قطعی اور بات میری ختم۔ سیدہ فاطمہ گئی بقول ان کے، عدالت میں گئی، تو ابو بکر صدیق سین ہے یا شین ہے؟ جی بھائی، جی بھائی۔ تو میرے بھائی کھجوروں کا باغ ملے نہ ملے، لیکن ان کی فقہ کے مطابق سیدہ فاطمہ کا ایمان باقی نہیں رہا۔ بات تو ہوگی کہ جس کے پاس جایا جائے وہ عادل تھا یا ظالم تھا۔ اگر سیدہ عادل سمجھ کر گئی تو بھائی تجھے کیا موت پڑتی ہے، تو بھی عادل سمجھ لے۔ اگر نعوذ باللہ ظالم سمجھ کر گئی تو سیدہ کا ایمان باقی نہیں بچتا، نعوذ باللہ تیری فقہ کے مطابق۔ اور اگر کوئی کہے جی پتہ ہی نہیں تھا کہ اگلا بندہ کرے گا کیا، تو
تو اوصاف امامت میں لکھا یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جس کو قیامت تک کے سارے معاملات کا پتہ ہو اور اگر اس کے پاس علم غیب نہیں تو وہ امام بننے کے قابل نہیں. ایک ابو بکر صدیق پر تان کرنے کا اعتراض کا میرے بھائی تجھے نتیجہ یہ بھگتنا پڑے گا کہ اگر وہاں پر علم غیب کا انکار کرتا ہے تو علی کی امامت نہیں بچتی, اور ابو بکر صدیق کو ظالم سمجھتا ہے تو سیدہ فاطمہ کا ایمان نہیں بچتا, اور اگر میرے بھائی جناب ابو بکر کو عادل سمجھ لے تو تیری قوم کے پلے کخ بھی نہیں باقی بچتا. اور یہ بات ہے توضیح المسائل کتاب ہے. کون سی بھائی؟ جی بھائی قطعی آخری بات. چلے جان چھوڑے آپ کی, میں نے بھی چکے نکلنا ہے, زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ پھر کبھی. توضیح المسائل کتاب یاد رہے گی بھائی. توضیح المسائل کے مطابق ایسی پراپرٹی جو زمین و آسمان کے درمیان ہو اس میں عورت کا حصہ توضیح المسائل کے مطابق ایسی پراپرٹی جو زمین و آسمان کے درمیان ہو اس میں کیا بھائی؟ اس میں عورت کا حصہ نہیں ہے. تو اب ان سے پوچھو باغات جو ہوتے ہیں وہ زمین و آسمان کے درمیان ہے یا نہیں؟ بنی ہوئی بلڈنگ یا عمارت وہ زمین و آسمان کے درمیان ہے یا نہیں؟ اب چیزیں دو ہی بچتی ہیں کہ توضیح المسائل والا کہتا ہے کہ عورت کا حصہ نہیں, اور سیدہ فاطمہ کہتی ہے کہ عورت کا حصہ ہے. ہم اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ بھائی پراپرٹی میں باغات میں عورت کا حصہ ہے. تو سیدہ فاطمہ نے اس فقہ کی, قانون کی, شریعت کی تصدیق کی جس کو ماننے والے اہل سنت ہیں. اگر سیدہ فاطمہ کا تعلق تیرے طبقے کے ساتھ ہوتا تو سیدہ کبھی سوال ہی نہ کرتی. تو یاد رکھیے گا محبوب پیغمبر علیہ السلام کی آل بھی ہماری ہے, اصحاب بھی ہمارے ہیں. تو شادی بیاہ کا موقع